مکان کے وارث تمہارے میرے گھر میں، دکان کے وارث تمہارے میرے گھر میں، کپڑے ملوں کے وارث تمہارے میرے گھر میں، کیا میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں کوئی ایسا وارث بنایا جو میرے جنازے کو کندھا دے، قبرستان پہنچائے اور خدا پاک کو رو کے دکھائے، اللہ کا قرآن پڑھ کے سنائے؟ اس کا قرآن پاک پڑھنا، اس کا خدا کو رو کے دکھانا، میری میت پہ میرے اللہ کو ترس آ جائے۔ حاجی صاحب میں کو اپنا احرام دے دو، احرام جڑا پاک تے عمرہ کیتا سی، روزہ رسول تے جڑی نمازاں پڑھیاں مسلح دے دو۔ زمزم میں کفن کو دھو کے لے آؤ، احرام کو دھو کے لے آؤ، مکے مدینے کے پھیرے مار کے لے آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس احرام کے کپڑوں میں اگر حلال کے پیسوں کی خوشبو نہیں تو کام نہیں آئے گا۔ اگر کھدر کا لباس پہن کے چلے جاؤ، حلال کے پیسوں کی خوشبو آ رہی ہے، امید ہے اس کھدر کے لباس کی وجہ سے خدا کو ہمارے پہ قبر پہ رحم آ جائے گا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ میاں مسعود صاحب دین پوری فرما رہے تھے کہ میرا پیر و مرشد بہت ہمارے گھر میں دین پرایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن نماز پڑھی، نماز کے بعد پریشان ہو گئے۔ پوچھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، اللہ والے کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آج نماز میں مجھے خشوع خضوع نصیب نہیں ہوا، آج سجدے کی لذت نہیں آئی، قیام رکوع کی مجھے لذت نہیں آئی۔ حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا لگتا کہیں نہ کہیں دو نمبری آ گئی، مشتبہ مال آ گیا۔ آپ نے اپنے دسترخوان پہ نظر ڈالی، فرمایا سارا دسترخوان مجھے حلال کے پیسوں کا نظر آیا۔ پھر آپ نے اپنے لباس پہ نظر ڈالی، سارا لباس حلال کے پیسوں کا نظر آیا۔ فرمانے لگے احمد علی کیا بات ہے، دسترخوان بھی حلال کے پیسوں کا اور لباس بھی حلال کے پیسوں کا۔ فرمایا اچانک میرے دھیان میں میرے سر کے بال آ گئے، جو میرے سر پہ تیل لگا تھا وہ مجھے مشتبہ مال کا نظر آیا۔ یقین جانو ایسا لگا اس کے اندر کھرا حلال کا پیسہ کوئی نہیں، اندازہ لگا مشتبہ مال کا پیسہ، مشتبہ مال کا تیل سر میں لگا، نماز کے سجدے کا خشوع قدمی ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میرے عزیزو بہلول دانا کی خدمت میں آئے۔ میں بغداد میں میرے عزیزو ملک شام میں پچھلے سال گیا اور دونوں اللہ والوں کی قبروں پہ کافی دیر حاضری دے کے آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بہلول دانا کی کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ والے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ والے میرے لیے بھی دعا فرما دے۔ آپ نے فرمایا تجھے نصیحت بعد میں کروں گا، تیرے لیے دعا میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا تجھے کھانا کھانے کا کیا طریقہ آتا ہے؟ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی اچانک آپ کی نظر پڑی، دیکھنے لگ گئے۔ فرمایا جی مجھ سے مخاطب ہے، کہا جی بتا کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اللہ والے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا، دسترخوان بچھانا، اپنے آگے سے کھانا، چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے چبا کے کھانا، کھانے سے پہلے پانی پینا، درمیان میں بعد میں پانی نہ پینا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، جو بھی نعمت ہے خدا کا شکر ادا کرنا، صبر کر کے کھا لینا، اور دسترخوان اٹھانا، ہاتھ دھونا، اللہ کا شکر کر کے دسترخوان چھوڑ جانا، کہ یہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا عصا اٹھایا، اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنے رستے پر روانہ ہوئے۔ فرمایا میں اسے کیا نصیحت کروں جسے کھانا کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھو پیسے تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی میز پہ رکھ دیں گے تو نور علا نور ہو جائے گا، اوپر تمہاری مرضی پھینکو، لیکن یہاں کو رکھ دو کوئی بات نہیں۔ اچھے ضرورت تو سب کی ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، بے شک جولی میں ڈال دو بھائی، اوپر ویل والا مزاج مشابہت ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھو بھائی مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، میں تو کہہ رہا میں نوٹ کھا میرا موٹ بنے، لیکن میں ایسی باتیں نہیں کروں گا، میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اتنے رکھو چولی پاؤ میری، اے جیب ساری جتنے مرضی پاؤ، شلوار بھی لگی میرے خانے کردی پیچھے ہو، ناراض نہ ہونا بیٹے۔ دیکھو آپ نے مجھے یہاں اتنا اونچا بٹھایا ہے، اس منبر کا تقاضا ہے، میں کھوٹ بیان کتنے دن کھاؤں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ یہاں اور یہاں قیامت کے دن آگ کی لگام میں ڈلیں بھائی۔ آپ ذرا جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر تھوڑا سا اس میں دل میں خیال آ گیا نا اور میری ترغیب لگ گئی، یہ بھی میرے لیے باعث قیامت کے دن پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس وقت معاشرے کو بس میں کیا، ہم تو خود بھائی سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں پیشی معاف فرمائے بھائی۔ آپ نے اپنا لٹھ اٹھایا، اپنے رستے کی طرف چل دیے۔ فرمایا جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا میں اسے نصیحتیں کیا کروں گا؟ یہ طریقے کا رضوان بیٹھے کم کرتا رہا ہو،
اس طرح تم سارا دے دو، گھر سے بھی لے آؤ کر کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی رونے لگ گئے کہ اللہ والے کہ کیا بات ہوئی؟ ہزاروں بندہ درس میں بیٹھتا ہے، ہزاروں بندہ مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، ابھی تک مجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اٹھ کے چل دیے، میرے پاس آ جاؤ، مجھے بتا دو کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت بہلول دانا کے دل میں رحم آیا، آپ نے فرمایا جنید بغدادی جو تو نے یہ سارے آداب بتائے ہیں، یہ طریقے بتائے، یہ تو آداب ہے، کھانا کھانے کی سنت ہے، یہ تو ساری کی ساری کھانا کھانے کی سنتیں بتائی ہیں، اللہ والے بتا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دسترخوان تیرے آگے سجاؤ، چٹنی روٹی ہو یا اللہ کی نعمتیں ہو، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ حلال کے پیسوں کا، خبردار تجھے لقمہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا کھانا۔ ایک بندہ کہتا ہے میری کمائی حلال کی کہ میری کمائی حرام کی؟ میرے عزیزوں میرے سے نہ پوچھے، میرے والے ترازو میں نہ تول لے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھے، کسی دارالعلوم میں نہ جائے، بھید کھل جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب بتاؤ کمائی حلال کی کہ حرام کی؟ دو کام کر لے میرے لاڈلو، اگر روٹی کھانے کے بعد اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اگر کھانا کھانے کے بعد مسجد کا راستہ نظر آتا ہے، مصلی بچھانے کو دل کرتا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے، آنکھ کے اندر حیا لانے کو، سچ بولنے کو دل کرتا ہے، پورا پورا تولنے کو دل کرتا ہے، جھوٹ سے توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، تو سمجھ جا اندر لقمہ حلال کا چلا گیا۔ اگر کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، خدا کے گھر کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، آواز سن کے دل پریشان ہو جاتا ہے، اور میرے عزیزوں خدا کی مخلوق کے ساتھ روٹی کھا کے دھوکہ کر رہا ہے، تو سمجھ لے کردار تو سونا بن رہا ہے، لقمہ اندر حرام کا چلا گیا ہے۔ دو باتیں آج کے بیان کے اندر لے کے جانا، دو باتیں آج کے بیان کے اندر لے کے جانا، بیان نہیں میرے عزیزوں، میں آپ حضرات سے سبق سیکھنے کے لیے، آپ کو سبق سنانے کے لیے آیا۔ دو باتیں لے کے جانا، ایک پانچ جو بھی کچھ ہو جائے 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا، اور کوشش کرنا چٹنی روٹی پر میرے عزیزوں اپنے بچوں کا گزارا کرنا، حرام کا لقمہ گھر میں آنے نہ دینا۔ جس دن حرام رزق گھر کے اندر آ گیا، یہ بہت بڑا پلان لے کے آئے گا، بہت بڑا اس کا ٹارگٹ ہوگا۔ کہتا ہے جس دن میں تیرے گھر میں آ گیا، اس دن میں تیرے بیڑے میں منجا بچھا کے بیٹھوں گا، پھر میں اپنے دوست کو بلاؤں گا، رزق حرام کہتا ہے، حرام کا لقمہ کہتا ہے بے حیائی میرا دوست ہے، بے غیرتی میرا ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ اللہ کی نافرمانی میرا دوست ہے۔ میرا ایک ٹارگٹ ہے، اگر میں تیرے گھر میں موت تک آتا جاتا رہا تو یقین جان کفن تو لٹھے کا پہناؤں گا، موت کے وقت تیری زبان سے کلمہ چھین کے لے جاؤں گا۔ رزق حلال کہتا ہے خبردار مجھے اپنے گھر سے جانے نہ دینا، جیسا کیسا ہو میرے سے اپنے تعلقات کو بنا کے رکھنا۔ اللہ کی رحمت میرا یار ہے، مالک کائنات کی برکتیں اس کی رضا میرا دوست ہے، سجدوں کے اندر مزہ، قرآن کی تلاوت میرا دوست ہے۔ یقین جان جس دن تیرے گھر میں آ گیا، اگر موت تک تیری میری یاری نبھ گئی تو موت کے وقت تیری زبان پہ کلمہ طیبہ میں جاری کرا کے جاؤں گا۔ یہ حلال کا رزق ہے بھائی۔ کوشش کرنا میرے عزیزو افطار اور سحری کے دسترخوان پر کسی مظلوم کے آنسو پلیٹ کے اندر نظر نہ آئے، نہ فروٹ کے اوپر نہ کھجوروں کے اوپر۔ رب اکبر کی قسم اجوا کھجور ہو، مدینے کی امبر کھجور ہو، سکری کھجور ہو، اگر اس کھجور کو پانے میں کسی غریب کا آنسو نکل گیا، کسی سے زیادتی ہو گئی، تو اللہ کی عزت کی قسم اپنے گھر میں نہیں، حضور کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر اجوے کھجور سے افطار کر لے۔ اگر کسی مظلوم کا حق چلا گیا خدا افطاری قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی کوشش کرنا میرے لاڈلے اپنے لباس کے اندر۔ عید کا دن آ رہا ہے میرے عزیزوں، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ، لوگ دوڑے دوڑے خریداری کریں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اپنی اولاد کے لیے پلاننگ ذرا کر لینا، یہ آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جس دن آپ کا بچہ آپ کی بیوی کی گود میں آیا تھا، گود میں نہیں بلکہ کوک میں آیا تھا۔ پہلا نطفہ رحم مادر میں جب آیا تھا، ماں مسکرا کے دیکھ رہی تھی اور رات کی تاریکی میں تجھے خوشخبری سنا رہی تھی، ان قریب تیرے گھر میں مہمان پیدا ہونے والا ہے۔ اسی دن سے پلاننگ کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح 20 سال ہو گئے ظفروال میں مکان بنانے کی سوچ رہے، کون سی کالونی میں مکان بنایا جائے، کون سی سوسائٹی میں مکان بنایا جائے، کون سے ٹاؤن کے اندر مکان بنایا جائے، زمین کیسی ہونی چاہیے، کلر زدہ زمین پہ مکان نہیں بنائے گا، سیم زدہ زمین پہ مکان نہیں بنائے گا،
اجاڑ بران جگہ پہ مکان نہیں بنائے گا، کسی ڈیلر سے کہے گا یار مکان تلاش کر کے دے، کتنے کا مکان ہونا چاہیے، کا 1.5 کروڑ سے اوپر کا نہ ہو، وہ کہے گا کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے، اب کہے گا پارک بالکل قریب ہو، بچوں کی تعلیم کا اچھا معیار ہو، ہسپتال وہاں بالکل قریب ہونا چاہیے، بازار بالکل قریب ہونا چاہیے، ڈاکٹر قریب ہونا چاہیے۔ لیکن سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں جا کے کھڑا ہو جا اور عرض کر مکان کیسا بنانا چاہیے۔ فرمایا گیا اپنا مکان وہاں بنانا جہاں اللہ کا گھر قریب ہو، اور کوشش کرنا مسجد کی طرف اپنی کھڑکیاں اپنے دروازے رکھنا، کوشش کرنا اپنے روشن دانوں کا رخ بھی مسجد کی طرف رکھنا۔ کیا ہوگا کہ 5 وقت اذان کی آواز آئے گی، تیری کھڑکیوں تیرے دروازوں روشن دانوں میں سے اندر آئے گی، جہاں جہاں تک اذان ٹکراتی آواز ٹکراتی رہی، نحوست قدرت تیرے گھر سے دور ہو جائے گی۔ یہ تھا معیار۔ لگے پڑے بڑا پرسکون ماحول ہے، ہر بچہ اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ پہلے میرے عزیز اللہ اکبر گھر کے اندر چوکی نظر آتی تھی، چوکی پہ جائے نماز نظر آتا تھا۔ اب بچے سے جا کے پوچھو بیٹے قبلہ کدھر ہے، وہ کہتا وہ کیا ہوتا ہے، بچے کعبہ کدھر ہے، منہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے، کہتا ماما سے پوچھ کے آتا ہوں، بابا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ او میرے پیارو خدا تمہاری حیاتی میں زندگی برکت عطا فرمائے۔ دو کام اپنے گھر کے اندر لازمی کرنا، فرض نمازیں اپنی مسجدوں کے اندر پڑھو، ساری نمازیں مسجد میں پڑھو، لیکن گھر میں روزانہ تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھ کے دکھانا۔ ٹی وی کے آگے بیٹے کو بٹھایا، موبائل کے آگے بیٹھ کے دیکھا، میرے عزیزو لوڈو کے آگے اپنے بچوں کو بٹھایا، سنوکر پہ اپنے بچوں کو بیٹھا دکھایا۔ آپ کے بچہ سمجھ گیا ابا سنوکر کے آگے موبائل کے آگے بیٹھا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر دفتر کے اندر بیٹھے، کرسی میز کے آگے بیٹھے ہو، آپ کا بچہ سمجھ گیا یہاں بیٹھا ہے، قرآن پاک میں مصلی کے اوپر بیٹھو۔ آپ کا بچہ پوچھے بابا اس آفس میں کیا ملتا ہے، کہنا پیسہ روپے ملتا ہے، مصلی پہ کیا ملتا ہے، بیٹے مصلی پہ خدا ملتا ہے۔ تھوڑی دیر روزانہ اپنے گھر کے اندر اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا آئے یا نہ آئے، تھوڑی دیر قرآن پاک کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ میرے عزیزو میرے عزیزو اللہ اکبر موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہیں، بچہ پوچھے بابا اس سے کیا ملتا ہے، کہ دنیا کا منظر سامنے آ جاتا ہے، قرآن کھولو تو جنت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک تعلیم وہ جو بچے سٹڈی روم کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی تعلیم ہے جو دنیا کے اندر کام آتی ہے؟ یہ وہ تعلیم ہے جو قبر حشر کے اندر کام آتی ہے۔ اپنے بچوں کو بدنصیبی یہ نہیں کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ نہیں، بدنصیبی یہ کہ 20 سال ہو گئے میں نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں سنی ہے، بدنصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بدنصیبی یہ کہ 20 سال ہو گئے میں نے اپنے بچوں کو کسی میں مصلی پہ بیٹھا ہی نہیں دیکھا۔ آج بڑا بیٹا کہتا ہے امی انہوں کہ پردہ کر لے، دوپٹہ سر دے لینی، کہنی کیوں لگا؟ کوشش کرنا یہ تھوپنا، یہ حکم تھوپنا بھی نہ، اپنی عزت اپنے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے۔ انہوں سمجھا پیو دایا کہ چٹی داڑی دا حیا کرن، سر تے پٹا ہی لیندیاں میرے سامنے کہ ننگیاں کھلو جاندیاں نے۔ چلو ذرا 18 سال 20 سال پہلے چلے، یہ 25واں روزہ تھا، 26واں روزہ تھا، افطاری کی کھجور منہ میں تھی، بیوی کیا کر دی، ہن تے سارے دے کپڑے آ گئے، تیرا بھرا بھی لے آیا، فلانے تی بھی لے آئی، وہ بھی کپڑے بکھان آئی سی، تیرے رہ گئے نے۔ انہوں نے کہا چل چنگا افطاری کریے، چلیے۔ بچوں کو بھی ساتھ لے کے گئے، چھوٹی بچی یوں کر کے سو رہی تھی، کہیں انہوں اٹھا، انہوں نے کہا نا سون دے کوئی نہیں، میں لاؤں، نہیں انہوں اٹھا، بعد میرے کو چکر کوئی لگ دے، سارا دن میرے ڈی کے آگے دکان کے آگے کھڑا، میں تھک گیا، میرے چکر، اس کو بھی اٹھا۔ اب بچی کو لے کے گئے، چوسنی منہ میں یوں کر کے سو رہی تھی، دکان پہ گئے ریڈی میڈس کی، اے بکھا انہیں کونی ماری، انہوں نے پچھلے سال دا، اے بکھا پچھلے سال دا، وہ کوئی نوی چیز دکھاؤ، سارا مال ختم ہو گیا، چل پھر دوسری دکان تے چلیے، اچھا ٹھہرو ایک شے ہے، یوں کر کے نکالی، اے ویکھو بازو کوئی نہیں تھے، پجامے کا کپڑا کوئی نہیں تھا، سینہ کھلا ہوا، پیچھے تنیاں بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فکس پرائز ہے، اے تھوڑا جا مہنگا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرواہ کوئی نہیں، اے دے دے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا پورا آئے گا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرو، پیچھے لا کے دیکھو، پیچھے لگا کے دیکھو، بچی سو رہی تھی، چوسری منہ میں خراٹوں سے سو رہی تھی، ابا جان نے یوں کر کے پیچھے کپڑا یوں کر کے لگایا، بچی پھدکی اور اچھلی جوتوں سمیت باپ کے اوپر چڑھی، پھر اس نے کہا سیدھی ہو، اس نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئی دکان سے باہر جا کے چپ ہوئی، کہنے لگی ابا خدا کے واسطے یہ لباس تو پسند کر رہا ہے، یہ لباس مجھے نہ پہنا، نہ اس کی ٹانگیں نہ اس کا بازو، ابا تیری مرضی سے پہنا جا رہا ہے، ابا میں رو کے کہہ رہا ہوں، بول میں نہیں سکتی، میں رو کے کہہ رہی ہوں ابا یہ لباس مجھے نہ پہنا، آج یہ لباس پہن کے تو خوش ہو رہا ہے، پہنا کر
18 سال کے بعد جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی تو تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. نہ بنا مجھے یہ. جب میں اپنی مرضی سے پجامہ اونچا گلا کھلا لے کے آؤں گی میں غیرت والوں بھائیوں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گی. یہ آزادی تم نے مجھے دی, تم نے مجھے دی. میرے دوستو پینٹ بھی جائز ہے, ٹروزر بھی جائز ہے, چڈا بھی جائز ہے, کچھا بھی جائز ہے. مولا میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یا اللہ یہ اتنا بڑا کپڑا کیوں؟ آپ تو اسراف کو پسند نہیں فرماتے, تیرے نبی نے پسند نہیں فرمایا. یہ شلوار میری ناف سے اوپر ہے, گھٹنوں سے نیچے ہے, میرا سطر تو چھپ گیا. فرمایا میں بھی غیرت والا, میرا دین بھی غیرت والا, میرا قرآن بھی غیرت والا. عبد الحنان میں نے تمہیں بھی غیرت والا بنایا. تمہارے سطر کے اوپر جو کپڑا ڈال رکھا ہے میں اتنا حیا والا, میں نے اس کپڑے کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیا کہ یہ کپڑا بھی کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے. پیچھے بھی ڈال دیا, آگے بھی. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا. خبردار چودھری صاحب, بٹ صاحب, راہ صاحب, کمبوج صاحب, رائی صاحب, خبردار سید صاحب, ہاشمی صاحب, کشمیری صاحب. اب آپ اپنے گھر جاؤ گے بوئے کھول کے اندر نہ بڑھ جائیو. بیٹی سو رہی ہے تو اندر نہیں چلے جانا, بیوی کے کمرے میں بھی اچانک نہیں چلے جانا. اماں 70 سال کی سو رہی ہے, بوا کھول کے اندر نہ لگی. لا تدخلوا, بھاوے اپنا گھر ہوئے کیسے اور دا گھر ہوئے, یوں کر کے حتی تستانسوا, بوا کھڑکاویں. جب پوچھے کون, کہنا بیٹی غیرت والا باپ آ گیا ہے, رات کا وقت ہے, سو رہی ہے, دوپٹہ اترا ہوا ہے, سینہ چھپا لے, اپنے سر کو چھپا لے. غیرت والا باپ تیرا گلا کھلا دیکھے کہ باپ کی غیرت کا کہیں جنازہ نکل جائے. دین تو اتنا غیرت والا آیا تھا میرے عزیزو, ہماری بے دردی نے دین نہیں غیرت والا بلکہ ہمیں بے غیرت بنا دیا. محبت رسول موضوع مجھے وقت دیر سے ملا, بس 4-5 منٹ میرے پاس ہے, میں نے ایک جگہ اور جانا ہے, میں نہ کسی کو نہیں کرتا. خدا کی قسم اس کے بعد بھی کوئی اور پروگرام ہوتا میں وہاں بھی چلا جاتا. یہ دنیا کے اندر آرام کرنے تھوڑی آئے, بے آرام اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے آرام کرو, اللہ قیامت کے دن قبر میں آرام عطا فرمائے گا. میرے دوستوں بزرگوں, ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں ہمارے نبی کے بالوں کا طریقہ کاٹنے کا کیسا تھا. سارے کہہ رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول. او میرے بچوں, 400 روپیہ دے کر, 300 روپیہ دے کر جو یہ بالوں کے پف بنا رکھے ہیں, اللہ کی قسم بنا کے لال اس کی شدید مذمت فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کو یہ کٹنگ پسند ہی کوئی نہیں. آپ نے تو فرمایا تھا داڑھی کے بال نیچے کرو, سر کے بال اوپر کی طرف کرو. آج امتیوں نے داڑھی کے بال اوپر کر دیے, سر کے بال نیچے کر دیے. یہ سراسر حضور کی مخالفت ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, میرا امتی داڑھی کے بال نیچے کر اور سر کے بال اوپر کی طرف کر. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, مجھ سے بڑی ہوئی داڑھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہنے لگے میرے آقا کسرا کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے چھوٹی کرانا, داڑھی بڑھانا سارے نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, یہ بائیں طرف مانگ نکال رہے ہیں, یہ یہودیوں کی علامت ہے. یہ دائیں طرف مانگ نکال رہے ہیں, یہ عیسائیوں کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف کرو, جو بیچ میں مانگ نکل رہی ہے یہ ودھا کے چہرے والے محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. 3 طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ. یہ علماء اکرام بیٹھے دعائیں دیں گے, کمی پیشی ہو فون کر کے مجھے اصلاح فرما دینا. میرے اپنے بڑوں سے ہی سنا, اللہ کے نبی کے 3 طریقے کے بال ہوتے تھے, یا تو تینوں طرف سے برابر ہوتے تھے, کوئی فوجی کٹ کوئی بیبی کٹ نہیں, تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے. یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی, یا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے. تینوں طرف سے بال برابر کرنا, گنج مبارک کروانا اور زلف مبارک رکھنا, یہ 2 جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اس کے لیے میرے عزیزوں جو شیشے کے آگے 4 گھنٹے کھڑے ہو کے جو پیسوں کا ضیاع کر رہے ہو, اللہ کی قسم 1 روپے کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. کیونکہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ بھی حق, قرآن بھی حق, میرا نبی بھی حق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا یقین ہونا چاہیے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اپنے قریب اتنا کرنا چاہیے. جسم سے ماس قریب دور ہو فرق آ سکتا ہے, آمنہ کے لال کی بات میں فرق نہیں آ سکتا. کوئی کہ چاند میں نور ہو اللہ کر سکتا ہے, کوئی کہ حضور کی بات میں فرق یہ ہو نہیں سکتا. جناب ابو, اور کیسا یقین ہو, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, آپ کی خادمہ نے آپ کو دیکھا, روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا, دھڑال
بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اما تجھے کیا ہوا؟ کوئی ہوئے پتھر کا بنا، لوہے کا بنا، مٹی کا بنا، کسی چیز کا بنا ہوا ہے. 20 سال ہو گئے تجھے کھانے میں زہر دیتے ہوئے، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا مجھے کیسے اثر ہوگا؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا ابو ذر میں تجھے ایک دعا نہ بتلا دوں، اس دعا کو پڑھ کے زہر بھی کھائے گا، زہر بھی بے اثر ہو جائے گا. خاتمہ کہنے لگی کون سی دعا؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. او لوگو یار کی بات پر یقین ہے، آمنہ کے لال کی بات پر یقین کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. دنیا کہتی اے جہاں ڈٹھا، اے جہاں مٹھا، اگلا کہ ڈٹھا. مولویوں نے دین نو بڑا سخت کر دیتا. اللہ کی قسم دین سخت نہیں کیا بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے دین آسان کر دیا. جمعۃ الوداع پر جوڑا پہنا وہ بھی سنت کے خلاف. شب برات میں توبہ کرنے آئے وہ بھی سنت کے خلاف. لیلۃ القدر کے اندر جب گتھے صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لباس بھی سنت کے خلاف ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو کم از کم کردار لباس تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، مال میں زیادہ، اثر و رسوخ میں زیادہ، مکان کاروبار میں زیادہ، یہ علماء کرام کا مجمع بیٹھا. آپ کے ان کے کالر پر، آپ کے ان کے کرتے کے دامن پر، آپ کی شلوار ٹکنوں سے اونچی. 7 بندے ایسے ہیں جو شب برات کی رات میں بھی بخشے نہیں جاتے. اللہ اکبر. ان میں میرے عزیزو پجامہ لٹکانے والا بھی آتا ہے، کینہ پنور بھی آتا ہے، مشرک بھی آتا ہے، والدین کا نافرمان بھی آتا ہے. آج میرے عزیزو جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا بڑا بے ادب. گلیس کھڑا آ جائے انہیں کا کی ہویا؟ انہیں کہ ادھے گھنٹے تو کھڑا تھلے نہیں اتر رہا. او یار آ جاوی. تو اللہ دی قسم میرا یار نہ ہوندا تے پھر میں تینوں دسدا. انہیں کہا کوئی نہیں گھنٹہ یار کے لیے کھڑا ہوا ہے اور گھر سے اپ ٹو ڈیٹ بن کے نکلے ہیں، جنٹل بن کے نکلے ہیں. اما نے کہا او ویرے او عبد الحنان ہو پیچھے نواز ہمارے کر. میں نے پیچھے نواز ہمارے کر. او کی ہوا؟ اما بس میرے پیچھے نواز دھارا موڑ دی مانو کرتا پڑ کے پیچھے نواز ہمارے کر. خبردار اللہ فرماتا ہے کتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پیر طریقت ہوگا اپنے گھر، امام کعبہ ہوگا اپنے گھر، سید ہو، ہاشمی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عالم ہو، 22ویں گریڈ کا افسر ہو، آرمی چیف، مجھے کیا صدر پاکستان. ماں باپ سے بات کرنا تو 4 باتوں کا خیال کرنا. ماں باپ سے بات کرنا تو 4 باتوں کا خیال کرنا. ماں باپ سے بات کرنا 4 باتوں کا خیال کرنا. خبردار ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے کھڑے نہیں ہونا. ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا کے نہیں دینا. ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھنا. ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہ دینا. مجھے میری کبریائی کی قسم کندھے مٹکا کر، سینہ تان کر، گھور کر تلخ لہجے میں اگر تو نے ماں باپ کی بات کا جواب دیا تو میں بے نیاز ذات ہوں، ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا ہی کوئی نہیں آئے گا. خبردار. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شرک نہ کرنا اور ماں باپ کے مقابلے میں بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ادب سب کا، حق سب کا ادا کرنا، لیکن میرے اور ماں باپ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا نہ کرنا. سب کو بخش دوں گا ماں باپ کے نافرمان کو. آج بندہ کہتا ہے میرے کاروبار میں برکت نہیں آتی، لاکھوں راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے پوچھو ماں باپ ہے گا؟ جی ہاں. کب بات کرتے ہیں جواب غصے سے دیتا ہے کہ ہنس کے دیتا ہے؟ اگر تیرے جواب کے تلخ لہجے میں ماں باپ کے آنسو نکل آتے ہیں تو پوری دنیا میں جا کے کاروبار کر، برکت نہیں آئے گی. اگر چھاپڑی فروش ہے، ریڑی باز ہے، اگر تیری کمائی سے، تیرے لہجے سے ماں باپ کا ہاتھ ٹھر جاتا ہے تو میرے بابو کچے مکانوں میں بھی خدا کی رحمت تیرے دروازے پہ آئے گی. شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے صدقے قیامت کی صبح تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس وہ دعوے میں اپنی دلیل دے اور اس کی دلیل کو کوئی سمجھے کہ یار اس کی بھی تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے،
یا وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ بارے مولی دسو دے صحیح. فرمایا یہ پوچھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایمان اپنے اتنا مضبوط ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا، اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا. میرے محترم دوستو، بزرگوں، چلتے رہیں، ڈٹے رہیں اور کامیابی